بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Thorncliffe Park Drive, Toronto, Canada. Monday after 16th Taraweeh, 11th of December 2000. The Bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله مولانا العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ سورہ احزاب کی 3 آیتیں ہیں جو آئندہ کل پڑھی جائیں گی. ان آیات میں اللہ پاک جل شانہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایماندارو، یعنی ایمان رکھنے والوں، یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد، یا ایہا الناس، یا ایہا الناس ہے اے لوگو. پھر وہ اے لوگو کہ 2 قسمیں ہوتی، یا ایہا الذین آمنوا اور یا ایہا الذین کفروا. اے وہ لوگو جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ایکسپٹ کر لیا، جنہوں نے مان لیا. ایمان کا مطلب یہ ہے، ایمان کے معنی ایکسپٹ کر لینا، مان لینا. کیا مان لینا؟ اللہ کے آخری پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو، ان کی لائی ہوئی کتاب کو، ان کے پیش کیے ہوئے دین کو. یہ سب ایک ہی چیز ہے. اس کو جنہوں نے ایکسپٹ کر لیا، مان لیا، یا ایھا الذین آمنوا. اور اس کو جس نے ریجیکٹ کر دیا، وہ یا ایھا الذین کفروا. دوسرے الفاظ میں یوں سمجھو، یا ایھا الذین آمنوا یعنی اپنے، اور یا ایھا الذین کفروا یعنی پرائے. اس خطاب میں اپنائیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، جہاں بھی اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، تو اس میں اپنائیت ہے کہ تم تو میرے ہو، میرا یہ حکم، اس پر عمل کرو. میرے بندے میرے حکم پر عمل نہیں کرے اور کون کرے؟
اور یا ایھا الذین کفروا میں ڈانٹ ہے، او بدماشو، تو اس لفظ کے اندر ڈانٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اپنے ان بندوں سے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ، خطاب فرما رہے ہیں جنہوں نے اللہ اور اللہ کے آخری دین کو اور اللہ کی کتاب کو مان لیا ہے، اور جو اللہ کے چہیتے محبوب بندے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے بندے، ان سے خطاب کر کے فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرو، بے حد یاد کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو یاد کرو، بے حد یاد کرنا۔ کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، بے شک کرتے ہیں، یہ مگر بے حد نہیں ہوا ہے۔ ذکرن کثیرن، بہت یاد کرو۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر آگے کل ہی آیت آئے گی، الذین یذکرون اللہ، کیا ہے سورہ سجدہ میں، تتجافی جنوبہم، معنی کسی والی، ہاں وہ آیت پوچھ رہا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے اچھے بندوں کا ایک جگہ پر تذکرہ ہے کہ اللہ کے جو مومن بندے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے بندے ہیں، کھڑے ہوں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور پہلو پر لیٹے ہوں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہی 3 حالتیں ہیں، چوتھی حالت ہی کوئی نہیں۔ انسان کی یہی 3 حالتیں، یا تو کھڑا ہوگا، یا بیٹھا ہوگا، یا پڑا ہوگا، چوتھی تو کوئی حالت ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر حال میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور اس آیت میں اشارہ ادھر آیا کہ چت نہیں لیٹنا چاہیے، کروٹ پر لیٹنا چاہیے۔ وعلی جنوبہم، جنوب اس کو کہتے ہیں پہلو، کروٹ۔ جو لوگ چت لیٹتے ہیں ٹھیک نہیں، لیٹو، ناجائز نہیں لیکن ٹھیک نہیں۔ اور جو اوندا لیٹتا ہے یہ شیطان کا لیٹنا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ یہ شیطان کا لیٹنا ہے، شیطان اس طرح لیٹتا ہے اوندا، لہذا اوندا لیٹنا تو شرعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ اور بالکل چت لیٹے تو جائز ہے، مگر اسے بھی اچھا نہیں سمجھا گیا۔ لیٹنے کا اچھا طریقہ ہے پہلو پر لیٹو، کروٹ پر لیٹو۔ کون سی کروٹ؟ اس کا ذکر قرآن میں نہیں۔ وہ جس پر قرآن نازل ہوا اس کے عمل میں اور اس کے ارشاد نے اس کی شرح کی۔ حضور کا معمول دائیں کروٹ پر لیٹنے کا تھا۔ حضور دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے اور ہاتھ کو گال کے نیچے رکھ کر لیٹتے تھے۔ اب حضور کے اس عمل سے قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہوئی۔ قرآن تو یہ کہا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ کون سا جنب؟ دائیں کروٹ پر لیٹا پڑا ہوا یا بائیں کروٹ پر پڑا ہوا؟ یہ اللہ کے رسول نے عمل کر کے دکھایا کہ لیٹنے کا شاندار طریقہ ہے دائیں کروٹ پر لیٹو، اور بائیں پر کوئی لیٹے کوئی حرج نہیں۔ لیکن سنت طریقہ جو لیٹنے کا ہے، سب سے اعلیٰ طریقہ لیٹنے کا ہے، وہ دائیں کروٹ پر لیٹو، گال کے نیچے دائیں ہاتھ رکھو۔ یہ تو ضمن مسئلہ نکلا۔ اصل بات جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے جو مقبول بندے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے بندے ہیں، وہ ہر حال میں اللہ کا یاد کرتے ہیں۔ کھڑے ہوں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہوں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور پڑے ہوں، کروٹ پر پڑے ہوں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی تینوں حالتیں آ گئی، چوتھی تو کوئی حالت ہے ہی نہیں۔ لہذا اللہ کا بے حد یاد کرنا، بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنا یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کو بندہ یاد کرے، کسی حال میں اللہ کو نہ بھولے۔ یہ یاد کرنا زبان سے ہے یا دل سے ہے؟ زبان سے ہر وقت یاد کرتا رہے یا دل و دماغ سے؟ اعلیٰ درجہ زبان سے،
کیونکہ جب زبان سے یاد کرے گا تو دل و دماغ تو ساتھ ہوں گی. اور اگر زبان کسی بات میں مشغول ہو اس حال میں بھی دل و دماغ اللہ کو یاد کر رہے ہوں، یہ بھی اللہ کو یاد کرنے کا ایک درجہ ہے. تو فرمایا اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو یاد کرو، بہت زیادہ یاد کرنا. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور ان کی پاکی بیان کرو. صبح و شام، بکرہ بکرتن کہتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے تک، صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک کا جو وقت ہے یہ بکرہ ہے. اور سورج ڈھلنے کے وقت سے رات تک جو وقت ہے وہ اصیل ہے. اردو میں صبح و شام کہتے ہیں، یہ صبح ہے اور یہ شام ہے. شام شروع ہوتی زوال کے بعد سے لے کر کے رات عشاء تک. تو فرمایا کہ صبح میں بھی اللہ کی پاکی بیان کرو اور شام میں بھی اللہ کی پاکی بیان کرو. کیوں؟ دعائے کا ملک ہے. کیوں کا جواب سنو. فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. وہی بے پایا رحمتیں بھیجتے ہیں. یہ بے پایا رحمتیں، اس کے لیے اردو میں لفظ ہے درود. اور لوگ درود درود بولتے رہتے ہیں، معنی کچھ نہیں سمجھتے. حضور پر درود بھیجنا، عربی درود کے کیا معنی ہے کہ معلوم نہیں. لفظ درود کے معنی ہے، یہ اردو کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے. عربی کا لفظ درود نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے اور فارسی میں سے اردو میں آیا ہے. عربی میں اس کے لیے صلاۃ لفظ ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون لفظ ہے. اور اس یصلون کا ترجمہ اردو میں ہے درود بھیجتے ہیں. یہ درود لفظ فارسی سے آیا ہے. اردو کا اور فارسی کا درود اور عربی کا یصلون اور صلاۃ، اس کے معنی ہے بے پایا رحمتیں. رحمتیں تو سمجھے آپ، اور بے پایا معنی نو اینڈ. اتنی رحمتیں کہ جس کے کوئی آخری کنارہ ہی نہیں ہے. بے پایا کا مطلب یہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی یعنی اللہ بے پایا رحمتیں بھیجتے ہیں تم پر. هو الذی یصلی علیکم، اور اللہ کے فرشتے بھی بے پایا رحمتیں بھیجتے ہیں تم پر. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. کیوں؟ تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے، اندھیریوں سے نکال کر لائٹ میں، نور میں لائیں. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. اور اللہ مومنین پر نہایت مہربان ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. سوچو میرے بھائیو، وائے کا جواب ہوا نہیں ہوا کہ جب وہ اور فرشتے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں تو تمہیں اس کے آنسر جواب میں کیا معاملہ کرنا ہے؟ تمہیں یہی معاملہ کرنا ہے کہ تمہیں ہر وقت ان کا ذکر کرنا ہے. وہ تم پر رحمتیں اتار رہے ہیں، اور رحمتیں نہیں، بے پایا رحمتیں اتار رہے ہیں. تاریکیوں سے نکال کر لائٹ میں لا رہے ہیں. بے حد مہربان مومنین پر ہیں کہ تم مومنین ہو. تمہارا یہ فریضہ ہے کہ ہر لمحہ انہیں یاد کرو. یہ وحی کا جواب ہے. یہ میں نے آیتیں اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہیں کہ یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے. اس مبارک مہینے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ اس کے پہلے 10 دن کیا ہیں بھائی؟ رحمت کے. اس کے پہلے دن رحمت کے، وہ تو گزر گئے. 20 کے 10 دن مغفرت کے، وہ چل رہے ہیں. اللہ سے مغفرت چاہنی ہے. اور آخری 10 دن جو آئیں گے اس میں جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنا ہے. اور یہ پورا ایک سیریز ہے.
پہلے اشرے میں آپ نے رحمت حاصل کر لی ہے تو اس اشرے میں مغفرت ملے گی، اور اس اشرے میں آپ کی مغفرت کا فیصلہ ہو جائے گا تو آخری اشرے میں جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس سیزن کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہماری صورتحال یہ ہے کہ جو جاب والے حضرات ہیں وہ ضرور جاب کریں، نیت صحیح کر لیں۔ ان کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی نیت صحیح کر لیں، ان کا جاب بھی عبادت بن جائے گی۔ قرآن کریم میں ہے جو حج میں جاتے ہیں وہ حج میں جانے والا بزنس کرے تو قرآن نے اجازت دی، کوئی حرج نہیں۔ کیوں گئے ہو تم؟ حج کے لیے گئے، کچھ سامان لے گئے، مکہ میں بیچ دیا، کچھ وہاں سے لے لیا، یہاں بیچ دیا، ٹکٹ کا خرچہ نکال لیا، کوئی حرج نہیں۔ قرآن کریم نے اس کی اجازت دی۔ اور کیوں گئے تھے؟ بزنس کرنے گئے تھے۔ خسرت دنیا والآخرہ، گھاٹے میں رہے، ٹھیک ہے بزنس کر لیا، کوئی سامان مکہ لے گئے، وہاں سے کچھ یہاں لے آئے اور حج بھی کر لیا، مگر حج کا کچھ نہیں، تم گئے بزنس کرنے۔ قرآن کریم میں مضمون ہے۔ تو کاروبار کو اللہ نے منع نہیں کیا ہے، حلال رزق حاصل کرنا اس کو تو اللہ نے لازم کیا ہے، فرض کیا ہے، اس میں نیت صحیح کرنی ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو پھر محنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے جاب میں۔ اور جو لوگ جاب نہیں کرتے ان سے یہ گزارش ہے کہ اپنے اوقات کی حفاظت کریں۔ ہم 20 رکعات جلدی جلدی پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں اللہ کا سب حق ادا کر دیا، اور اتنی جلدی جلدی ہم پڑھتے ہیں کہ شاید کوئی شخص رکوع میں یا سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح نہیں پڑھ سکتا ہو، اور چاہے گا کہ امام صاحب اور ہلکا رکوع سجدہ کریں تاکہ ایک ہی مرتبہ پڑھ کے اٹھ جائے۔ اور کوئی شخص قاعدے میں تحیات 2 درود پڑھے جاتے ہیں، اللہم صلی اللہم بارک، یہ 2 درود ہیں، التحیات 2 درود اور دعا، کوئی نہیں پڑھ پاتا ہے۔ مگر کوئی یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ بھئی امام صاحب تمہارا قاعدہ بہت جلدی ہو جاتا ہے، ہم تو پڑھ نہیں پاتے۔ کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، بلکہ کہتے ہیں کہ التحیات بھی آدھی پڑھ کے سلام پھیر دے تو اچھا ہے۔ حالانکہ پیچھے سے ڈیمانڈ آنی چاہیے کہ بھئی امام صاحب کتنا جلدی تم قاعدہ ختم کر دیتے ہو، ہم تو تحیات پڑھ کر بھی 1 درود بھی نہیں پڑھتے ہو، تم سلام پھیر دیتے ہو، ابھی تو دوسرا درود پڑھنا ہے، دعا پڑھنی ہے۔ یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں آتی پیچھے سے۔ اور امام صاحب یہ اس لیے کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر وہ پورا پڑھیں گے تو سلام پھیریں گے تو آدھے جا چکے ہوں گے۔ بہرحال ایسی ہماری تراویح ہے۔ ان نمازوں کو پڑھ کر 20 رکعت پڑھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا۔ اب یہاں سے اٹھیں گے، بجے کھائیں گے، آئس کریم کھائیں گے، کافی ٹائم میں جائیں گے، گھر جا کے گپ کریں گے، وہاں جا کر بیٹھے ہوئے باتیں کریں گے، اور جب تک نیند نہیں آئے گی باتیں کرتے ہی رہیں گے۔ کیا ہے 12 بج جائیں، 1 بج جائیں، 2 بج جائیں، بس باتیں 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 باتیں، کھانا 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 اور باتیں۔ جب نیند سے بے حال ہو گئے تو پڑھ کے سو گئے۔ صبح اٹھ کر 2 لقمے سحری کے کھا لیے، جی چاہا تو فجر میں آئے، نہیں تو پھر سو گئے، گھر میں پڑھ کر سو گئے۔ اور دوپہر کے بعد تو روزہ سگنل ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے بعد میں کون ظہر اثر 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، یہ بہت بڑی کمال کر لیتا ہے۔ عورتیں بیچاری وہ پکانے میں لگ جاتی ہیں، مرد بازار خریدنے میں لگ جاتے ہیں۔ اور مغرب بعد تو سحری افطاری میں اتنا کھایا کہ ہوش ہی نہیں۔ وہ تو تراویح پڑھتے ہیں تب ہضم ہوتا ہے، اس سے پہلے تو ہضم ہی نہیں ہوتا۔ یہ میرے بھائیوں ہمارے شب و روز ہیں، رمضان شریف کے ہمارے شب و روز ہیں۔ اس پر غور کرو، اس پر نظر کرو، اور رمضان کے ان اوقات کی حفاظت کرو، ان اوقات کو بچاؤ، ان اوقات میں زیادہ سے زیادہ جو کچھ کر سکتے ہو کرو، تسبیحیں پڑھو، درود شریف پڑھو، تلاوتیں کرو، نفلیں پڑھو۔ نفلوں میں یہ حال ہو گیا ہے کہ جب تک اذان نہیں ہوگی کوئی سنت بھی نہیں پڑے گا، سب آ کر بیٹھ جائیں گے۔ کیوں بھی عشاء کی سنت ہیں، عشاء کی اذان ہوگی جب بھی پڑھی جائیں گی۔
ارے بھائی جب مسجد میں آؤ پڑھنا شروع کر دو، جب تک عشاء کا وقت ہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ آیتیں میں نے اس لیے سنائی تھی کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کو بے حد یاد کرو، رمضان نہیں، پوری زندگی، اور صبح و شام تو اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اور اس لیے یہ حکم ہے کہ اللہ کا معاملہ تمہارے ساتھ یہ ہے، تو سوچو جب وہ تم پر بے پایا رحمتیں بھیج رہے ہیں، فرشتے بے پایا رحمتیں بھیج رہے ہیں، وہ تم پر مہربان ہیں، تو اس کے جواب میں تمہارا برتاؤ اللہ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالی ہمیں اس مضمون کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے آج کی ہی رات ہو، کل تو بھول جاؤ گے، چلو ایک رات ہی تو عمل کرو تو صحیح شروع۔ اور ایک حدیث شریف سن لو، حضور نے فرمایا صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ حدیث شریف ہے صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان نہ بناؤ، مت بناؤ کے دو مطلب شارحین نے بیان کیے ہیں کہ گھروں میں مردوں کو دفن مت کرو، گورے غریبہ میں جو قبرستان ہے وہاں مردے دفن ہو، گھروں میں دفن نہیں۔ دوسرا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ قبرستان میں کوئی عمل نہیں، نہ اذان، نہ نماز، نہ تسبیح، نہ تلاوت، وہاں کچھ نہیں، مردے لیٹے پڑے ہیں، مردے لیٹے پڑے ہیں، وہاں عمل ختم۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل فنش۔ تو قبرستان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال سے معطل نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، جیسا قبرستان میں کوئی عمل نہیں ہے پڑھنے کے علاوہ، اسی طرح سے اپنے گھروں کو پڑھنے ہی کی جگہ مت بناؤ، اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھو۔ صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، نماز پڑھو تم تمہارے گھروں میں اور ان کو قبریں مت بناؤ۔ لہذا میرے بھائیوں نفلیں گھروں میں جا کر پڑھو، تاکہ آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے، آپ کی فیملی، ان کو رغبت ہو اور وہ دیکھا دیکھی وہ بھی لگے کہ وہ بھی اللہ کی بندیاں ہیں، ان کو بھی اللہ یاد آتا ہے، ان کو بھی اللہ کی سے محبت ہے۔ جب آپ کام کر رہے ہوں گے، تلاوت کر رہے ہوں تو وہ بھی بیٹھیں گے، وہ بچے بھی بیٹھیں گے، آپ نفلیں پڑھ رہے ہوں گے تو وہ بھی بیٹھیں گے۔ بلکہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے 20 دن اپنے گھر والوں کو اٹھاتے نہیں تھے نفلوں کے لیے، تہجد کے لیے، لیکن جب آخری 10 دن شروع ہو جاتے تھے تو حدیث شریف میں ہے کہ شد المئزر وایقظ اہلہ، حضور لنگوٹ کس لیتے تھے، ناڑا باندھ لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے عبادت کے لیے۔ تو آخری 10 دنوں میں تو حضور خود اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے، عبادت میں لگاتے تھے کہہ کر، اور باقی 20 دنوں میں حضور کو دیکھ کر وہ خود ہی کہیں، حضور کہتے نہیں تھے، حضور کو دیکھ کر وہ خود ہی مشغول ہوتے تھے۔ غرض گھروں میں عبادت کرنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ جس گھر میں نمازیں پڑھی جائیں گی، جس گھر میں تلاوتیں کی جائیں گی، جس گھر میں تسبیحات پڑھی جائیں گی تو وہاں برکتیں نازل ہوں گی، سب کو گھر کے تمام ممبروں کو رغبت ہوگی عمل دیکھ کر۔ لہذا اپنی گھروں میں بھی اپنی عبادتوں کا حصہ رکھو، تلاوتوں کا بھی، نفلوں کا بھی، اذکار کا بھی، تاکہ اس کو دیکھ دیکھ کر کے سبھی لوگ اس کام میں لگیں پورا سال، اور رمضان میں خاص طور پر۔ یہ مضمون پورا ہو گیا، اس کے بعد دوسرا مضمون شروع کرتا ہوں۔ ہدیہ اور صدقہ، اس میں کیا فرق ہے؟ ہدیہ یعنی گفٹ، صدقہ یعنی چیریٹی، صدقہ یعنی چیریٹی، اور ہدیہ یعنی گفٹ، ان دو میں کیا فرق ہے؟ اس فرقوں کو اچھی طرح سے سمجھو۔ ہدیہ کہتے ہیں کسی کو کوئی چیز دینا، پیش کرنا تاکہ وہ خوش ہو، یہ ہدیہ ہے۔ صدقہ کیا ہے؟
صدقہ ہے کسی کو کوئی چیز دینا تاکہ اللہ ثواب دے، یہ صدقہ ہے۔ ان دونوں میں فرق اتنا ہی ہے۔ جس کو ہدیہ دیا ہے وہاں جو اصل مقصد ہے وہ مقصد ہے اس کی رضا ڈھونڈنا، اس کو خوش کرنا، ثواب اس میں بھی ملتا ہے۔ ہدیہ دینے میں بھی ثواب ملتا ہے، ایسا نہیں کہ ثواب نہیں ملتا، لیکن ہدیے میں جو اصل مقصود ہے وہ اس کی، جس کو ہدیہ دے رہے اس کی رضا اور خوشنودی مقصود ہے۔ اور صدقے میں اللہ سے ثواب لینا مقصود ہے، اور جس کو صدقہ دیں گے وہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جس کو صدقہ دیں گے وہ خوش ہوگا، لیکن اس کی خوشی مقصود نہیں، مقصود اللہ سے ثواب لینا ہے۔ تو اس لیے ہدیے میں بھی دونوں چیزیں ہیں، اللہ کی طرف سے ثواب بھی ملتا ہے اور جس کو ہدیہ دیا جاتا ہے وہ خوش بھی ہوتا ہے، اور صدقے میں بھی دونوں چیزیں ہیں، اللہ سے ثواب بھی ملتا ہے اور جس کو صدقہ دیا جاتا ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن پھر فرق کہاں؟ فرق یہ کہ ہدیے میں آدمی کا جو اصل ایم ہے، مقصد ہے، نیت ہے، وہ اس کی خوشی، اللہ سے ثواب لینا یہ اس کو اصل پیش نظر نہیں ہے، وہ ضمناً ملتا ہے۔ اور صدقے میں جو اصل ایم اور مقصد ہے وہ اللہ سے ثواب لینا ہے، اور اس کی خوشی ضمنی ہے، وہ خوش ہو تو ہمیں نہیں پڑی، نہ خوش ہو تو نہیں پڑی، ہمیں تو اللہ سے ثواب چاہیے۔ دیکھو اس کی میں ایک نظیر پیش کروں، آپ حضرات کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا کہ بینک سے جو انٹرسٹ ملتا ہے اس کے بارے میں مفتی صاحبان کا فتویٰ یہ ہے کہ ثواب کی نیت کے بغیر غریب کو دے دو، دے دیے ثواب پھر بھی ملتا ہے، ثواب کی نیت کے بغیر دینا ہے مگر اس میں بھی ثواب ملتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ان کی ایک کتاب ہے بدائع الفوائد، اس میں انہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ یہ جو حرام کی رقم ہے، چوری کی ہو، بیاج کی ہو، یہ بغیر ثواب کی نیت کے جو دے دیا جاتا ہے تو اس میں بھی ثواب ملتا ہے، مگر ثواب کی نیت کرنا جائز نہیں، ثواب کی نیت کرنا جائز نہیں، بغیر ثواب کی نیت کے دینا ہے مگر ثواب پھر بھی ملے گا۔ کس بات کا ثواب ملے گا؟ اس بات کا ثواب ملے گا کہ تم نے مفتی صاحب کے فتوے کا فالو کیا، اس پر عمل کیا۔ ورنہ لوگ بینک سے انٹرسٹ لے لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، آج دیں گے، کل دیں گے، پرسوں دیں گے اور خرچ ہو گئے۔ بک میں لکھا ہوا کہ اتنا انٹرسٹ آئے، جیب میں کچھ نہیں، کچھ دنوں کے بعد بھول گئے۔ ایک تو بندہ یہ ہے، اور ایک بندہ یہ ہے کہ اس نے شریعت کے حکم کے مطابق وہ جو رقم انٹرسٹ کیا اسے الگ رکھ کر کے غریبوں کو ثواب کی نیت کے بغیر دے دی، تو یہ شریعت کے حکم کا جو فالو کیا اس کا ثواب ملے گا۔ اور اس کو دو گناہ ہوں گے، ایک تو سود کی رقم کھا گیا، ایک تو یہ گناہ ہوگا، اور ایک اس نے شریعت کے حکم کا اوبے نہیں کیا، فالو نہیں کیا، اس کا گناہ ہوگا، دو گناہ ہوں گے۔ یہ مثال ہے میں سمجھانے کے لیے کہ ہدیے میں بھی ثواب ملتا ہے، اگرچہ وہاں ثواب کی کوئی نیت نہیں ہے مگر ثواب ملتا ہے۔ اور صدقے میں بھی جس غریب کو یا جس کو آپ غریب کو صدقہ دے رہے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، مگر صدقے میں اس کی خوشی مقصود نہیں ہے، اللہ سے ثواب لینا ہے۔ اور ہدیے میں جس کو ہدیہ دے رہے ہیں اس کی خوشی مقصود ہے، ثواب اللہ پھر بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر اور آگے بڑھو، پھر صدقہ دو قسم کا ہے، کمپلسری اور والنٹیری۔ ہدیے کو چھوڑ دو، ہدیہ تو مجھے تمہیں فرق سمجھانا تھا اس لیے میں ہدیہ کا تو ذکر لایا تھا، اب صدقے پر آؤ۔ صدقے کی دو قسمیں، کمپلسری اور والنٹیری۔ یہ جو کمپلسری ہے اسے صدقہ واجبہ کہتے ہیں، اور یہ جو والنٹیری ہے اسے صدقہ نافلہ کہتے ہیں۔ صدقہ نافلہ کیا کیا ہے؟ جب اس کمپلسری کو سمجھ جائیں گے تو اس کے علاوہ سب نافلہ۔ پھر جو صدقہ کمپلسری ہے اس کی دو قسمیں، دو صورتیں ہیں، دو قسمیں کہو، دو صورتیں کہو۔ ایک وہ کمپلسری ہے جو پرسنٹیج سے دینا ہے، اور ایک وہ کمپلسری ہے جو پر ہیڈ دینا ہے۔ یہ دو قسمیں ہیں، ایک پر ہیڈ دینا ہے، ایک پرسنٹیج سے دینا ہے۔ جو پرسنٹیج سے دینا ہے اس کا نام زکات ہے،
जो सदका कंपलसरी है और माल के परसेंटेज से निकालना है उसका नाम ज़कात है, और जो सदका कंपलसरी है और पर हेड निकालना है उसका नाम सदका फित्र है। ये दो सदके हैं जो वाजिबा हैं, कंपलसरी, ये परसेंटेज से निकालना है, ये पर हेड निकालना है। इन दो के अलावा जितने सदके हैं वो सब नाफिला हैं, वॉलंटियरी। एक मदरसे वाले चंदा करने आए तामीर का, उस तामीर के चंदे में जो आपने दिया है ये सदका है। कहते इमदाद, ये इमदाद सदका है, ये गिफ्ट नहीं है, ये हदिया नहीं है। हदिया तो वो था, ये हदिया नहीं है। अब कोई मोहतमिम की खुशनुदी थोड़ी हासिल करने दे रहे, अल्लाह से सवाब लेने के लिए दे रहे थे। ये सदका है, मगर ये सदका नाफिला है। मस्जिद वालों ने कहा कि भाई $1,00,000 कर्ज है, लाओ चंदा। अभी मांगेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब ये जो आप मस्जिद में देंगे कोई गिफ्ट नहीं, ये सदका है, मगर सदका नाफिला है। तो इमदाद, अतिया, सदका, नाफिला, ये सब एक चीज है। इसे इमदाद कह लो, अतिया कह लो, सदका नाफिला कह लो, ये सब एक चीज है और ये सब वॉलंटियरी सदका है। और इन तमाम सदकों का मकसद अल्लाह से सवाब हासिल कर लेना है। और कंपलसरी जो सदके हैं वो यही दो हैं, ज़कात और सदक़े फित्र। ये जो ज़कात ये भी सदका है। कुरान करीम में सूरह तौबा में जो आयत आई है जिसमें ज़कात के 8 मसरफ बयान किए हैं कि ज़कात इन 8 जगहों में दी जाए, वो आयत करीमा है इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़रा। इन्नमा सदक़ात से शुरू हुई, तो ये ज़कातें ये भी सदक़ात हैं और ये कंपलसरी हैं। ज़कात पर माल के परसेंटेज से निकालना है और ये सदक़े फितर पर हेड निकालना है। पर हेड कौन सा हेड? हर वो हेड जिसकी हम सरपरस्ती करते हैं और जिसका नाम नफका शरीयत ने हमारे जिम्मे रखा है, उस हर ऐसे हेड का सदक़े फित्र निकालना है। 2 लफ्ज मैंने इस्तेमाल किए, उसे जहन में लो। जिसकी हम सरपरस्ती करते हैं, क्या कहते हैं सरपरस्ती के सदस्य साहब? सो रहे हो? सरपरस्ती को क्या कहते हैं? चलो लफ्ज नहीं, गार्डियन, हाँ ये लफ्ज ठीक है। जिसका गार्डियन है वो, और जिस पर खर्च करना शरीयत ने उसके जिम्मे वाजिब किया है। रासुन यमूनहु व यली अलैहि, ये हिदाया की इबारत है। रासुन वो हेड, यमूनहु जिसका खर्चा बर्दाश्त करता है, व यली अलैहि है और उस पर सरपरस्ती करता है। सबसे पहले अपनी जात का खर्चा अपने ऊपर है और अपनी सरपरस्ती खुद करता है। जब आकिल बालिग हो गया, आदमी बालिग हो गया, अक्लमंद हो गया, तो अपना सरपरस्त खुद है। और अपनी नाबालिग औलाद, जितनी नाबालिग औलाद है, लड़का लड़की, इनकी सरपरस्ती हम करते हैं बाप के जिम्मे। बाप उनका वली है और सरपरस्त है, और उनका खर्चा शरीयत ने बाप के जिम्मे रखा है। लिहाजा अपना सदक़े फित्र निकालना है और ये नाबालिग जितने बच्चे हैं उनका निकालना है सदक़े फित्र। क्यों? इसलिए कि इनकी सरपरस्ती हम करते हैं और उनका खर्चा हमारे जिम्मे। और अगर नाबालिग बच्चा खुद मालदार साहिब निसाब हो, नाबालिग बच्चा खुद मालदार साहिब निसाब है, उसे मीरास में माल मिला है, गिफ्ट में मिला है, चाइल्ड बेनिफिट मिला है, वो जमा हुआ है, तो फिर उसका खर्चा बाप के जिम्मे नहीं, उसका खर्चा उसके माल में। सरपरस्त अब भी बाप है, उसका सरपरस्त बाप है, बाकी अब उसका खर्चा उसके माल में है, बाप के जिम्मे उसका खर्च नहीं है। लिहाजा उसका सदक़े फित्र उसके माल में से निकाला जाएगा, बाप अपने जेब से नहीं निकालेगा। निकाल दे अलग बात है, बाप के जिम्मे अब वाजिब नहीं है। वो नाबालिग औलाद जो साहिब निसाब नहीं है, उसका सदक़े फित्र बाप के जिम्मे है, क्योंकि वो साहिब निसाब नहीं है, तो उन पर खर्च करना बाप के जिम्मे वाजिब है।
اور سرپرست ہے. اور اگر وہ صاحب نصاب ہے تو پھر اس کا خرچہ باپ پر واجب نہیں، اس کا خرچہ اس کے مال میں سے لیا جائے گا. سرپرست اگرچہ باپ ہے مگر کیونکہ خرچہ باپ پر نہیں رہا لہذا اب اس کا صدقہ فطر اس کے مال میں سے نکالا جائے گا. بیوی کا خرچہ شوہر کے ذمہ واجب ہے، لیکن بیوی کا سرپرست شوہر نہیں. بیوی کا سرپرست شوہر نہیں. دیکھو وہ قوام اور چیز تھی، وہ قوام اور چیز تھی، سرپرستی اور چیز ہے. سرپرستی یہ ہے کہ ایک بچے نے چوری کی، پکڑا گیا تو یہ چوری باپ کو بھرنی پڑے گی کیوں باپ سرپرست ہے. تو ایسا بیوی کا شوہر سرپرست نہیں ہے. اور جب بالغ ہو گئی عقل مند ہے تو اس کی سرپرست وہ خود ہے، خرچہ شوہر کے ذمہ. لہذا بیوی کا صدقہ فطر بیوی خود ادا کرے گی. اگر وہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے تو اس کا صدقہ فطر اس کے ذمہ ہے اور وہ اپنے مال میں سے ادا کرے گی. اور اگر وہ کہے اور شوہر اپنے جیب سے ادا کر دے تو بھی درست ہے، مگر وہ کہے، اس کے کہے بغیر شوہر ادا کرے گا صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. اسی طرح سے عورت کے پاس میں پیسہ ہے یا زیور ہے، اس کی زکات عورت کو خود ادا کرنی. اور عورت کہے اور شوہر اپنے پیسوں سے اس کی زکات ادا کرے تو زکات ادا ہو جائے گی. لیکن عورت کے کہے بغیر، عورت کے جانے بغیر، عورت کے علم کے بغیر شوہر زکات ادا کرے گا، زکات ادا نہیں ہوگی. تو میں سمجھا یہ رہا تھا کہ علت ریزن دو چیزیں مل کر تھی. راس یمونہ علیہ، ایسا ہیڈ جس کا خرچہ دیتا ہے اور اس پر سرپرستی کرتا ہے، یہ دونوں چیزیں جہاں جمع ہوگی وہاں صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا. اور اس میں سے ایک رہ جائے تو پھر صدقہ فطر نہیں دینا. بچہ مالدار، سرپرستی ہے مگر خرچہ واجب باپ پر نہیں رہا. بیوی خرچہ واجب ہے، اس کا خرچہ شوہر کے ذمہ واجب ہے مگر سرپرستی نہیں رہی، وہ خود عاقل بالغ ہے. اسی طریقے سے جو اولاد بالغ ہو گئی اور پاگل نہیں ہے، اگر کوئی بچہ لڑکا یا لڑکی پاگل ہے تو بالغ ہونے کے بعد بھی اس کا صدقہ فطر باپ کو دینا ہے. کیوں؟ اس کا جب وہ پاگل ہے تو اس کا خرچہ باپ کے ذمہ واجب ہے اور باپ ہی سرپرست ہے. لیکن اگر اولاد بالغ ہو گئی اور عقل مند ہے، پاگل نہیں ہے، تو اب اس کا خرچہ باپ کے ذمہ نہیں، سرپرستی بھی نہیں. جو بالغ اولاد ہوگی اس کی وہ اپنی ذات کے سرپرست خود بن گئے. اب باپ ان کا سرپرست نہیں ہے شریعت کے روح سے. دنیا کا دستور تو آپ جانیں، شریعت کے ضابطوں میں جب اولاد عاقل بالغ ہو گئی تو اس کا سرپرست باپ نہیں ہے اور ان کا خرچہ باپ پر نہیں ہے، وہ خود کمائیں اور اپنا پیٹ بھریں. جب تک نابالغ ہیں ان کا خرچہ باپ پر ہے. اور لڑکیاں جب تک ان کی شادی نہ ہو جائے اس وقت تک کا خرچہ باپ پر ہے مگر سرپرستی باپ کی نہیں. وہ عاقل بالغ ہو گئی، جب تک ان کی شادی نہیں ہوگی وہاں تک خرچہ باپ کے ذمہ واجب ہے. لڑکا بالغ ہو گیا اب اس کا خرچہ باپ کے ذمہ نہیں، خود کماؤ اور اپنا پیٹ بھرو. یہ الگ ہے کہ وہ کچھ کام سیکھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، باپ خرچ کرتا رہے، وہ الگ مسئلہ ہے. باقی شرعن اولاد کا خرچہ باپ کے ذمہ، لڑکوں کا خرچہ باپ کے ذمہ نابالغ جب تک ہے وہاں تک ہے. اور وہ بھی ان کے پاس مال نہ ہو تو باپ پر ہے ورنہ ان کے مال میں ہے. اور لڑکیوں کا خرچہ جب تک ان کی شادی نہ ہو جائے وہاں تک باپ کے ذمہ ہے. اور سرپرستی جب تک نابالغ ہیں وہاں تک ہیں. جب وہ بالغ ہوئے اور عقل مند ہو گئے تب سرپرستی ختم. ہاں پاگل ہو تو سرپرستی باقی رہے گی. یہ سب مسائل ہیں، لہذا مسئلے کلیئر کرو. ایک تو اپنا صدقہ فطر دینا ہے، اپنی وہ نابالغ اولاد لڑکے یا لڑکیاں جو نابالغ ہیں ان کا صدقہ فطر باپ کے ذمہ ہے. اور اس شرط کے ساتھ کہ اس نابالغ اولاد کے پاس مال نہ ہو تو باپ کے ذمہ واجب ہے. باقی پرانے زمانے میں تھے وہ نہیں رہی مثالیں. کسی کے پاس میں غلام باندی ہیں تو غلام باندی کا صدقہ فطر بھی مولا کو دینا ہے. کیوں؟ ان کی روزی کا صرف مولا کے ذمہ واجب ہے اور ان کا سرپرست مولا ہے.
مگر اب وہ غلام باندھی رہے نہیں، لہذا اب تو اتنے ہیں، اپنا ادا کرو اور اپنے نابالغ اولاد کا ادا کرو جو ان کے پاس مال نہیں ہے۔ اور اگر آپ اپنی مرضی سے بیوی کا ادا کر دیں، ایسی اولاد کا ادا کر دیں جن کے پاس مال ہے، بڑی اولاد ہو گئی ان کا ادا کر کے کوئی حرج نہیں، باقی ان کے کہنے سے ادا کرنا پڑے گا، اور اگر وہ نہ کہیں تو کم سے کم ان کے علم میں ہو کہ آپ ان کی طرف سے ادا کر رہے ہیں، یہ وہ جانتی ہو، بیوی جانتی ہو کہ آپ اس کی طرف سے صدقہ فطر دے رہے ہیں، اولاد جانتی ہو کہ آپ اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں، اگر علم بھی نہیں ہے تو پھر وہ صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ یہ صدقہ فطر کب ہے؟ جب صاحب نصاب ہو، مالدار ہو۔ نصاب کیا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، یہاں تو یہ رکھو کہ صاحب نصاب ہو تو یہ صدقہ فطر واجب ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے، مالدار نہیں ہے، اس کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ کتنا واجب ہے یہ صدر صاحب بتائیں گے، کتنا واجب؟ $5 اس ملک میں طے کیے گئے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں وہاں کے اعتبار سے طے کیے جاتے ہیں، وہاں بھی تقریباً 5, 6, 7 روپے طے کیے جاتے ہیں۔ ہر جگہ کے ہر جگہ کی جو کرنسی ہے وہ روپیہ ہے اس جگہ کا، ہر جگہ کی کرنسی اس جگہ کا روپیہ ہے۔ وہ جو ہم دو ملکوں کی کرنسیوں کا ایکسچینج دماغ میں کرتے ہیں کہ $1 25 روپے کا ہو گیا، ارے 25 روپے تو ہو گیا، ڈالر لے کے جاؤ، ایک پان مشکل سے ملتا ہے $1 کا۔ ہمارے یہاں 1 روپے میں پان ملتا ہے، یہاں $1 میں پان ملتا ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں جاؤ تو کسی بھی دکان پہ 1 روپے میں پان ملتا ہے، یہاں $1 میں پان ملتا ہے، تو یہ آپ کا ڈالر یہاں تو 1 روپیہ ہے۔ لہذا ہر ملک کی جو کرنسی ہے وہ وہاں کا روپیہ ہے، اور دو ملکوں کی کرنسیاں اکٹھا ہو کر کے جو بھاؤ بڑھتے گھٹتے ہیں اس کا اعتبار نہیں ہے۔ کون ایک دوسرے ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے؟ یہ تو ہر ملک میں جہاں رہتا ہے وہیں خرچ کرتا ہے۔ لہذا جو شخص جہاں رہتا ہے، مثلا میں ہوں یہاں ہوں ٹورنٹو میں، میرے بچے وہاں ہیں، میں اپنا صدقہ فطر یہیں ادا کرتا ہوں اور ڈالر میں ادا کرتا ہوں۔ جب عید کا دن آئے گا تو میں اپنا صدقہ فطر یہیں ادا کرتا ہوں، ڈالر میں کرتا ہوں۔ میرے گھر والے دیوبند میں کرتے ہیں اور روپے میں کرتے ہیں۔ لہذا یہاں جو جس جگہ پر پاؤنڈ والے ملک میں رہتے ہو تو پاؤنڈ سے ادا کرنا ہے، ڈالر والے ملک میں رہتے ہو تو ڈالر سے ادا کرنا ہے، روپے والے ملک میں رہتے ہو روپے سے ادا کرنا ہے، ریال والے ملک میں رہتے ہو ریال سے ادا کرنا ہے، اور آدھا سا گیہوں اس کی قیمت کے بقدر ادا کرنا ہے۔ اس کی تفصیل میں جانا بیکار ہے، ان بڑوں نے اس کا وہ حساب کر کے اس کی قیمت نکال کر کے اعلان کر دیا ہے کہ ایک پر ہیڈ $5 نکالنے۔ اس کے بعد یہ سمجھنا ہے کہ زکوٰۃ کو آپ حضرات جانتے ہیں، صدقہ فطر میں نے سمجھا دیا، یہ دونوں زکوٰۃ بھی واجب ہے اور صدقہ فطر بھی واجب ہے صاحب نصاب پر، مگر زکوٰۃ کا نصاب اور ہے اور صدقہ فطر کا نصاب اور ہے، دونوں کا نصاب الگ الگ ہے، اور یہ بہت اہم مضمون ہے، اس لیے اسے کل بیان کروں گا۔ اب یہ مضمون یہاں اسٹاپ، اب آؤ معراج میں چلیں۔ والدین ساتھ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کل مسئلہ ہے۔ والدین جب بیوی کا نہیں تو والدین کا کہاں سے ہوگا؟ وہ بھی عاقل بالغ ہو گئے، ان کی اگر وہ غریب ہیں تو خرچہ اولاد دے گی مگر سرپرست اولاد نہیں، اور دو چیزیں جہاں جمع ہوگی وہاں وجوب آئے گا، ان دو میں سے ایک آئے گا وجوب نہیں آئے گا، یہ ان دونوں میں سے ایک بھی صحیح نہیں۔ یہ دوسری زبان کے الفاظ ہیں، وہ صحیح مفہوم ادا نہیں کر سکتے۔ شریعت میں سرپرستی کس کو کہتے ہیں؟ ولی، ولایت اور ولی کسے کہتے ہیں، اسے ایک الگ مفہوم ہے اور اسے آپ حضرات سمجھتے ہیں، اسے دوسرا لفظ بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم دوسرا لفظ انگریزی استعمال کریں گے تو آپ کو غلط فہمی ہو جائے گی، اس لیے کوئی انگریزی لفظ استعمال نہ کیجیے۔ وہ عربی کا جو لفظ ولی ہے اور اردو کا جو لفظ سرپرست ہے، اور جسے الحمدللہ آپ حضرات بڑی حد تک سمجھتے ہیں، بس اسی کو سمجھیں، دوسری زبان کا لفظ نہ بدلیں۔ جو کسی فن کی اصطلاحات ہوتی ہیں وہ دوسری زبان میں بدلنے سے صحیح مفہوم نہیں ہوتے۔ صلاۃ، نماز، آپ انگریزی کا لفظ لائیں گے تو وہ مفہوم نہیں ادا کرے۔ کوئی لفظ نہیں ہے جو صلاۃ اور نماز کا مفہوم ادا کرے۔ وہ تو صلاۃ اور نماز کو تو آپ کو خود سمجھنا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شریعت میں صلاۃ اور نماز کسے کہتے ہیں۔ اور انگریزی کا جو لفظ ہے پریئر، وہ ایک دوسرے معنی رکھتا ہے اور وہ اس کا صحیح مفہوم نہیں ادا کرتا۔ تو اسی لیے ہمیں کوئی دوسرا لفظ استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے، ہمیں یہی عربی کا ولی
اور اردو کا سرپرست، یہ سرپرست فارسی کا ہے، انہی لفظوں کے ذریعے سے سمجھنا چاہیے۔ ساتویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا سے آگے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اکیلے۔ کہاں تک گئے؟ جہاں تک اللہ نے چاہا۔ حدیث میں اس کی کوئی تفصیل نہیں، حدیث میں صرف یہ جملہ ہے، حضور نے فرمایا کہ میں اتنا دور تک، اتنا قریب پہنچا کہ کل کے کروبیوں کی آواز میں نے سنی۔ کلک، چھوٹا کاف، لام اور چھوٹا کاف، کلک فارسی لفظ ہے، اس کے معنی پین، قلم، اور کروبی فرشتوں کو کہتے ہیں، اس کی جمع کروبیاں۔ تو کل کے کروبیاں فرشتوں کے لکھنے کی آواز میں نے سنی۔ بس حدیث میں یہ لفظ آیا ہے، اس سے آگے کوئی تفصیل نہیں ہے۔ غرض ہے جہاں تک بھی اللہ نے چاہا فرض کی امت پر جو 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں، وہ اللہ نے حضور کو اتنا قریب بلا کر وہاں امت پر، حضور کی امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ ملاقات ہو گئی، اللہ پاک سے زیارت ہو گئی، دیدار ہو گیا۔ 2 مسئلے اختلافی ہیں جو بعد میں بتاؤں گا میں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ حضور کو جو یہ معراج ہوئی تھی تو جسمانی ہوئی تھی یا روحانی ہوئی تھی، یہ مسئلہ بعد میں سمجھاؤں گا۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ حضور نے خود اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کی زیارت کی یا نہیں کی، اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے، وہی بعد میں بیان کروں گا۔ ابھی تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ سے ہم کلامی ہوئی، وہاں سے یہ امت کے لیے یہ تحفہ ملا، 50 نمازیں امت پر فرض کی گئی۔ اس سے پہلے 2 نمازیں پڑھی جاتی، معراج سے پہلے 2 نمازیں پڑھی جاتی تھی، ایک صبح اور ایک شام، بس 2 نمازیں تھی۔ اب 50 نمازیں 2 کی 50 ہوئی۔ پھر حضور جب فارغ ہو کر واپس لوٹے سدرۃ المنتہا پر آئے، وہاں سے 6 آسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی واسطے میں، لیکن حضرت ابراہیم نے کچھ نہیں پوچھا۔ لیکن جب 6 آسمان پر پہنچے، اترے حضور اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے خود پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ دیا، آپ کو کیا تحفہ لے کر جا رہے ہیں آپ اپنی امت کے لیے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں، یہ تحفہ میری امت کے لیے ہے، یہ گفٹ لے کر جا رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ 50 نمازیں آپ کی امت کیسے پڑھ لے گی؟ آپ واپس جائیے، دربار خداوندی میں درخواست پیش کیجیے کہ خدایا کچھ نمازیں کم کر دی جائیں۔ حضور کی بھی سمجھ میں آ گئی بات، چنانچہ حضور پھر واپس گئے، جہاں تک وہی پھر قرب وہیں تک پہنچے اور درخواست پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی اور 45 کر دی۔ پھر اتر کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا 45 بھی نہیں پڑھ سکے گی آپ کی امت، پھر جائیے۔ حضور پھر گئے وہاں تک، پھر درخواست پیش کی، 5 اور کم کر دی، 40 ہو گئی۔ پھر آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت 40 بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ اس طرح حضور بار بار جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، اور ہر مرتبہ میں 5 نمازیں کم ہوتی رہی۔ جب آخری مرتبہ 9ویں مرتبہ گئے ہیں تو 10 تھی، 5 کم کر دی، 5 رہ گئی۔ اب حضور جب اتر کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی، مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، اللہ نے ان پر 3 نمازیں فرض کی تھی، کم وقت وہ بھی نہیں پڑھتے، سنڈے کو ڈنڈے کھانے جاتے تھے، وہ 3 بھی نہیں پڑھتے تھے۔ مجھے پھر واپس جائیے، تخفیف کی درخواست کیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اتنی مرتبہ آیا گیا اور اتنی مرتبہ بارگاہ خداوندی میں نے درخواست کی کہ اب شرم آتی، یعنی گویا حضور نے فیصلہ کر دیا کہ اب آگے درخواست تخفیف کی نہیں کریں گے، یہ 5 نمازیں لے کر نیچے اتریں گے۔ بس حضور نے یہ فیصلہ کر لیا اور فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے۔ وہی آئی
جہاں حضور کھڑے ہیں وہی آئی وہاں ما یبدل القول لدی ان لک بہذہ الخمس خمسین، وہی آئی کہ ہمارے یہاں بات بدلتی نہیں، بات میں چینجنگ نہیں ہوتی. آپ کی امت یہ 5 نمازیں پڑھے گی تو ہم ان کو 50 نمازوں کا ثواب دیں گے. یہ وہی وہاں حضور موسیٰ علیہ السلام پاس کھڑے ہیں اور وہاں وہی آئی ان لک بہذہ الخمس خمسین. آپ کی امت یہ 5 نمازیں پڑھے گی، ثواب ہم 50 کے دیں گے. ہماری بات بدلتی نہیں ہے، ہم نے 50 نمازیں لازم کی ہیں، ثواب ہم وہی 50 کا دیں گے. حضور وہاں سے پھر اسی طرح سے اترتے گئے اور جس آسمان سے اترتے تھے اس آسمان میں جو رسول تھے جن کا نام آیا ہے ان کے علاوہ بھی تھے، وہ سب حضور کے ساتھ ہو جاتے حضور کو رخصت کرنے کے لیے. وہاں سے آدم علیہ السلام اور وہ ابراہیم علیہ السلام اور جو 7ویں آسمان میں رسول پیغمبر تھے وہ حضور کے ساتھ ہو گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور جو تھے وہ ساتھ. ایسے ہر آسمان کے میں جو انبیاء تھے وہ سب حضور کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ پہلے آسمان سے نیچے اترے، بیت المقدس میں پہنچے اور سارے انبیاء رخصت کرنے کے لیے یہاں تک آئے. تمام انبیاء کرام حضور کو رخصت کرنے کے لیے بیت المقدس تک آئے ہیں. جب بیت المقدس میں پہنچے ہیں تو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا. تو حضرت جبرائیل بھی ساتھ ہیں، حضرت میکائیل بھی ساتھ ہیں. وہ تو مکہ تک ساتھ جائیں گے، یہ 2 فرشتے مکہ تک جائیں گے. تو حضرت جبرائیل نے ہاتھ پکڑ کر حضور کو آگے کیا اور حضور نے امامت فرمائی اور تمام انبیاء نے حضور کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی. اور فجر کی نماز ادا کر کے وہ انبیاء آسمانوں کی طرف چڑھ گئے اور حضور براق بندھا ہوا ہے ابھی. وہ براق حضرت جبرائیل نے کھولا اور حضور نے اس پر سواری فرمائی اور مکہ مکرمہ انہوں نے پہنچا دیا غلس میں. غلس کہتے ہیں صبح صادق کے بعد میں صبح کی روشنی اور رات کی اندھیری ملی جلی جو ہوتی ہے اسے غلس کہتے ہیں. غلس کا جو ٹائم ہے جب مکے میں تم فجر کی نماز پڑھ کے نکلتے ہو اس وقت غور کرو، صبح کی روشنی بھی کچھ ہے آسمان زمین کے بیچ میں اور رات کی تاریکی بھی نظر آ رہی. اس غلط میں حضور کو مکہ لے آئے اور معراج پوری ہوئی. دن میں حضور نے جو مکہ میں صحابہ تھے مسلمان تھے ان کو اکٹھا کیا اور ان کو بتایا واقعہ کہ معراج یہ ہوئی ہے، تفصیل ہوئی اور ان کو یہ بتایا کہ اتنی نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں 5. چنانچہ ظہر کا جب ٹائم ہوا تو اول وقت میں زوال ہوتے ہی حضرت جبرائیل تشریف لائے اور صحابہ کو پہلے سے ہدایت کر دی گئی تھی کہ تیار رہیں، ظہر کا ٹائم شروع ہوتے ہی نماز ہوگی. چنانچہ زوال ہوتے ہی حضرت جبرائیل تشریف لائے اور جماعت شروع ہوئی اور اول وقت میں حضور نے ظہر پڑھائی. پھر عصر کے اول وقت میں آئے، پھر مغرب سورج ڈوبتے ہی آئے، پھر شفق غروب ہوتے ہی آئے اور صبح صادق ہوتے ہی آئے. پہلے دن 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائی. پھر دوسرے دن جب ہر چیز کا سایہ اس کے مانند ہو گیا، ایک مثل ہو گیا، تب حضرت جبرائیل تشریف لائے اور ظہر کی نماز پڑھائی. کیا گزشتہ دن عصر کے اول وقت میں آئے تھے. عصر کے اول وقت میں کب آئے تھے؟ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ایک مثل ہو گیا تب تشریف لائے تھے اور عصر پڑھائی. دوسرے دن ظہر پڑھائی اس جگہ پر جہاں گزشتہ کل عصر پڑھائی تھی، لوقت العصر بالامس. اور مغرب کی نماز غروب ہوتے ہی آئے، آخر نہیں کی. عشاء کی نماز آئی جب 1/3 رات گزر گئی اور فجر میں آئے جب سورج نکلنے کے قریب ہوا تب آئے. 2 دن حضرت جبرائیل ہر نماز کے شروع اور آخر میں تشریف لائے اور نماز پڑھائی حضور نے اور صحابہ نے نماز پڑھی. اور جب یہ 10 نمازیں پڑھا چکے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ 2 ٹائم ہے ان کے بیچ کا جتنا وقت ہے وہ اس نماز کا وقت، یہاں سے لے کر یہاں تک بیچ میں یہ سارا اس نماز کا وقت ہے. وہ اس طرح سے باقاعدہ آ کر کے نمازوں کے اوقات کی تعلیم دے دی.
پھر حضور نے معراج کا واقعہ لوگوں سے بیان کیا اور مشرکین نے مذاق اڑایا اور ٹھٹھا کیا اور امتحان لیا اور بیت المقدس کے احوال پوچھے اور راستے میں ان کے قافلے چل رہے تھے ان کے احوال پوچھے. لمبی چوڑی بات ہے, وہ دوسری روایتوں میں ہے. یہ جو روایت میں بخاری کی بیان کر رہا تھا وہ پوری ہوئی. اب چند باتیں اس روایت کے ضمن میں سمجھ لینی ہے. حضور کو جو یہ معراج کا واقعہ ہے اس میں بہت سی باتیں بے سر و پیر ہیں, ان کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے. وہ باتیں پہلے سن لو. یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ حضور بستر میں سے اٹھ کر معراج میں تشریف لے گئے تھے اور واپس آئے تو ابھی بستر گرم تھا, یہ بغیر صفحے کی. اسی طرح یہ جو مشہور ہے کہ حضور جب کیوار بھیڑ کر گئے تھے تو جب دروازہ بند کرتے ہیں تو کنڈی ہلتی ہے, تو حضور جب واپس آئے تو ابھی کنڈی ہل رہی تھی, یہ بھی بغیر صفحے کی. اسی طرح سے ایک لوگوں میں مشہور ہے کہ حضور جب بیت المقدس جا رہے تھے تو ایک براق کے قریب سے ایک درخت کے قریب سے براق گزرا تو حضور کا امامہ ایک درخت کی ٹہنی سے لگ گیا اور وہ ٹہنی ہلنے لگی. جب واپس آئے تو ابھی ٹہنی ہل رہی تھی, یہ بھی بغیر صفحے کی. ایک بہت بڑے مفسر ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے مؤرخ ہیں, علامہ ابن کثیر. ان کی تفسیر ابن کثیر ہے, بدایہ و نہایہ ان کی تاریخ ہے, اور جامع المسانید ان کی 28 جلدوں میں حدیث کی کتاب ہے, یہ چھپ گئی. اب انہوں نے تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ معراج میں پوری رات خرچ ہوئی اور حضور کی واپسی ہوئی ہے غلط میں, یعنی صبح صادق اور سورج کے نکلنے کے بیچ میں جو روشنی اور تاریکی دونوں ہے اس میں واپسی ہوئی. اور ان تمام روایت کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ میں نہیں جانتا ہوں یہ روایتیں کہاں کی. اتنا بڑا مورخ اور محدث کہتا میں نہیں جانتا ہوں یہ روایتیں کہاں کی. اور قرآن کریم میں جو لیلن لفظ آیا ہے اس کا ترجمہ تمام اردو ترجمہ کرنے والوں نے یہ ترجمہ کیا, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن, پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں. لیلن کا ترجمہ کیا, ایک رات میں. اور وہاں علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ اس لیلن کا مطلب یہ ہے کہ معراج میں ایک رات خرچ ہوئی. اتنا لمبا سفر, مکہ سے بیت المقدس 40 دن کا سفر تھا, پھر وہاں سے 7 آسمانوں پر, پھر وہاں سے جہاں تک, اور پھر وہاں سے واپسی مکہ تک, ایک رات خرچ ہوئی. یہ جو اللہ کا ارشاد لیلن ہے اس کے ذمے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے. لہذا یہ جو عوام میں باتیں مشہور ہوتی ہیں وہ کوئی ضروری نہیں کہ صحیح ہوں, بہت سی باتیں تو ویسی, اور بعض مشہور باتیں صحیح بھی ہوتی, ان کی بنیاد ہوتی ہے. یعنی یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر مشہور غلط نہیں, ہر مشہور غلط بھی نہیں ہوتی, ہر مشہور صحیح بھی نہیں ہوتی. ایک دوسرے بہت بڑے مفسر ہیں, یہ علامہ ابن کثیر, یہ تو حنبلی ہیں, اور دوسرے ایک بہت بڑے مفسر ہیں حنفی ہیں, علامہ آلوسی, بغداد کے رہنے والے ہیں, اور ان کی تفسیر روح المعانی 30 جلدوں میں ہے اور نہایت معتبر تفسیر. انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے معراج کی رات میں عبادت مشروع نہیں ہے. مشروع یعنی جائز, معراج کی رات میں عبادت جائز نہیں. اور یہ روح المعانی کے جو مصنف ہیں بغداد کے مفتی تھے, حنفی تھے اور بغداد کے مفتی تھے, صرف مفسر نہیں تھے, وہاں کے مفتی زندگی بھر رہے ہیں. انہوں نے روح المعانی میں یہ جملہ لکھا ہے کہ معراج کی رات میں عبادت مشروع نہیں, یعنی خود ہر رات میں کرو, ہر رات میں عبادت کرو, لیکن چونکہ یہ معراج کی رات ہے لہذا اس میں عبادت کرنا یہ جائز نہیں. میں نے حوالہ دیا پورا, جسے دیکھنا ہو دیکھو. تو جب عبادت مشروع نہیں ہے, معراج کی رات سمجھ کر عبادت کرنا مشروع نہیں ہے, تو چراغ جلانا کہاں سے مشروع ہو جائے گا, پٹاخے چھوڑنا کہاں سے مشروع ہو جائے گا, حلوہ بنانا کہاں سے مشروع ہو جائے گا.
عبادت میں شروع نہیں ہے، نفلیں پڑھنا میں شروع نہیں ہے، تلاوتیں کرنا میں شروع نہیں ہے، ہر رات میں کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن چونکہ یہ معراج کی رات ہے لہذا نفلیں پڑھنا، عبادت کرنا انہوں نے لکھا کہ مشروع جائز نہیں ہے۔ تو جب معراج کی رات میں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں تو رسوم و خرافات، یہ جو رسوم و خرافات کہاں سے جائز ہو جائیں؟ اور میں نے پہلے بتلایا تھا کہ معراج کی رات ہی متعین نہیں، کتنے قول بتلائے تھے میں نے کہ کون سی رات ہے، کون سی تاریخ ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا سال ہے، ہر ایک میں کتنے ہی اقوال ہیں۔ اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ 27 رجب، یہ بس مشہور ہی ہے، دلیل کچھ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اچھا پھر ایک دوسری بات انہوں نے لکھی، یہ اصل سوچنے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ معراج کی رات کی سب سے بڑی یادگار 5 نمازیں، لکھا ہے کہ معراج کی سب سے بڑی یادگار جو ہے وہ 5 نمازیں۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ 5 نمازوں کا تو کوئی اہتمام نہیں ہے، بلکہ معراج کی رات صبح میں بھی فجر کی نماز نہیں پڑھیں، اور رات بھر طوفان بدتمیزی۔ آؤ ہمارے ہندوستان میں وہ طوفان ہے، گجرات میں تو الحمدللہ زیادہ نہیں، گجرات میں تو زیادہ نہیں ہے۔ آؤ ہمارے یو پی میں ہندوؤں کی دیوالی جگ مارتی، وہ طوفان بدتمیزی ہے، چراغاں اور پٹاخے اور جھگڑے اور ڈنڈے اور لکڑیاں لاٹیاں اور بڑے کشتیاں اور اکھاڑے بڑھتے ہیں۔ 4 دن اللہ نے 4 دن نازل کیا تھا اور مسلمان 3 خرافات میں پھنس گئے۔ تو غرض میں نے حوالے کے ساتھ لکھا، جس کو دیکھنا ہو حوالہ، روح المعانی میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ معراج کی رات میں عبادت مشروع نہیں ہے، جائز نہیں، اور معراج کی سب سے بڑی یادگار امت کے لیے 5 نمازیں، لہذا 5 نمازوں کا اگر آپ اہتمام کرتے ہیں تو معراج آپ کو یاد ہے، اور معراج میں جو کچھ ملا ہے اس پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ اور اگر نمازیں 5 نہیں پڑھتے تو بچیاں جلانے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد صحابہ کے زمانے سے یہ مسئلہ اختلافی چلا آ رہا ہے۔ 2 صحابہ کی رائے یہ ہے کہ حضور کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسم کے ساتھ نہیں ہوئی، صرف حضور کی روح گئی ہے، روحانی معراج ہوئی۔ یہ رائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ان 2 صحابہ کی رائے ہے۔ ان 2 کے علاوہ تمام صحابہ کی رائے یہ ہے کہ حضور معراج میں تشریف لے گئے ہیں جسم اور روح دونوں کے ساتھ، جیسا میں انڈیا سے یہاں آیا ہوں جسم اور روح دونوں کے ساتھ آیا ہوں، ایسے حضور جسم اور روح دونوں کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں۔ یہ تمام صحابہ کی رائے یہ ہے، اور 2 صحابہ کی رائے یہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو جو بڑی میجورٹی جدھر ہوتی ہے صحابہ کی، وہی رائے امت اپناتی ہے، لہذا پوری امت نے صحابہ کی جو میجورٹی کی رائے ہے وہی امت نے اپنائی ہے۔ اور ان 2 صحابہ کی جو رائے ہے حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ کی، اس کا بھی ہم احترام کرتے ہیں۔ باقی صحیح تمام صحابہ کی جو رائے ہے وہ صحیح ہے۔ دلیل بہت دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ جب حضور نے لوگوں کو بتلایا، اور سب سے پہلے حضور نے اپنی چچازاد بہن ام ہانی کو بتایا تھا، انہی کے گھر میں حضور رات لیتے تھے، وہ پوری ایک ہی فیملی تھی۔ کیوں؟ حضور نے، آپ کو یاد ہے حضور نے پرورش کہاں پائی؟ اپنے چچا ابو طالب کے پاس، اور یہ ابو طالب کا تو انتقال ہو گیا ہے، لیکن ان کی پوری فیملی حضور کا گھر ہے، اور یہ ابو طالب کی بیٹی ہے ام ہانی، حضرت علی بھی ابو طالب کے بیٹے ہیں، تو گویا یہ حضور کا پورا گھرانہ ہے۔ تو حضور نے سب سے پہلے ام ہانی کو بتایا کہ آج رات میں معراج میں گیا تھا اور یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ تو ام ہانی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، آپ یہ بات کسی سے بیان نہ کریں، اس کو کوئی نہیں مانے گا، آپ کی تکذیب کریں گے، مکہ ویسے ہی آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تکذیب کر رہا ہے، یہ بات آپ بیان کر دیں گے تو چاروں طرف سے ہنگامہ شور کھڑا کر دیں گے، آپ کی تکذیب کا ایک نیا بہانہ آتا جائے۔ یہ روایت میں ہے۔ بتاؤ اگر معراج خواب ہوتی، روحانی کا مطلب خواب، تو ایسے خواب آدمی نہیں دیکھتا، ایران توران کے خواب دیکھتا رہتا ہے
تو اگر وہ خواب ہوتا تو اس میں مکہ والوں کی تکذیب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تکذیب کا خواب تو انسان ایسے دیکھتے ہی رہتے ہیں. تکذیب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب جسم کے ساتھ معراج ہوئی ہو تو پھر تکذیب کا مسئلہ آتا ہے. اگر خواب ہے تو خواب تو ایسے نظر آتے ہیں. دوسری دلیل قرآن کریم کی وہ آیت جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس پر غور کرو. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. یہ اتنا زوردار جو تمثیل اٹھائی ہے، یہ کیوں اٹھائی ہے؟ کسی کا خواب کے لیے، خواب بیان کرنے کے لیے اتنی زوردار تمثیل اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آگے معراج کا یہ واقعہ آئے گا تو ہر آدمی کے ذہن میں آئے گا کہ آدمی اپنے جسم کے ساتھ ایک رات میں یہاں تک گیا، آسمانوں پر گیا، اتنا گیا، کیسے گیا؟ یہ کیسے گیا؟ یہ سوال پیدا ہوگا. اور آج بھی جو کمزور ایمان کے مسلمان ہیں ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کیسے گیا؟ تو اللہ نے سبحانہ میں جواب دے دیا کہ اللہ لے گئے. حضور خود گئے ہوتے تو سوال پیدا ہوتا کیسے گئے؟ حضور اپنی قدرت سے گئے ہوتے تو سوال پیدا ہوتا کیسے گئے؟ مگر حضور تو خود نہیں گئے، اللہ لے گئے. اللہ کے لیے کیا مشکل؟ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. اگر کہو اللہ بھی نہیں لے جا سکتے تو پھر اللہ میں عیب نکل آئے. اور اللہ پاک ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں ہے. اللہ لے گئے. لہذا سنو یہاں مسئلہ، دو مسئلے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں معراج ممکن ہے، پاسبل ہے یا نہیں. جو کمزور ایمان کے مسلمان ہیں ان کے ذہنوں میں سوال رہتا ہے معراج پاسبل ہے یا نہیں. دیکھو یہ سوال کب ہے؟ جب حضور اپنی قدرت سے گئے ہوں. جب کوئی ایک بندہ اپنی طاقت سے آسمانوں پر چلا جائے تو سوال ہوگا کہ یہ پاسبل ہے یا نہیں. لیکن اللہ کے لیے سب پاسبل ہے. ان کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. اور معراج کا واقعہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے دو واقعے ایسے ہی پیش آ چکے ہیں. آدم علیہ السلام کو کہاں پیدا کیا؟ اس زمین پر. کیونکہ اسی زمین سے مٹی اکٹھا کر کے اس کا پانی ملا، گارا بنا، گارا سے پتلا بنا، پتلا دھوپ میں سوکھا، سوکھنے کے بعد میں پھر اس میں روح ڈالی گئی. تو دھوپ تو اسی زمین پر ہے. دادا یہاں پیدا ہوئے ہیں. اور محمد باقر رحمت اللہ علیہ کا میں نے قول بتایا تھا کہ جو مٹی گوندی گئی تھی دادا کو پیدا کرنے کے لیے، اس کی بچی ہوئی مٹی سے دادی پیدا کی گئی. تو دادا اور دادی دونوں یہاں پیدا ہوئے ہیں. پھر دونوں کو حکم ہوا اسکن انت و زوجک الجنہ، جاؤ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو جا کر. اور دادا اور دادی کو اس زمین میں سے اٹھا کر کے جنت میں پہنچایا گیا. تو جب دادا دادی اس زمین میں سے جنت میں جا سکے، جنت ساتوں آسمانوں سے سدرۃ المنتہا سے آگے ہے، تو دادا دادی یہاں سے جنت میں جا سکتے ہیں تو حضور نہیں جا سکتے. دادا دادی کو بھی اللہ لے گئے، حضور کو بھی اللہ لے گئے. اللہ کے لیے سب ممکن ہے. اور یہ واقعہ تو ہر انسان کو ماننا ہے. یہ تو قرآن میں ہے کہ زمین پر دادا کو دادی کو پیدا کیا گیا، پھر یہاں سے ان کو جنت میں لے جایا گیا. بعض پاگل ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ وہ جنت جہاں دادا دادی کو رکھا گیا تھا وہ جنت اسی زمین پر تھی. وہ کہتے ہیں کمزور ایمان کے مسلمان، ان کو ماننی نہیں بات. وہ کہتے ہیں کہ دادا دادی کو جس جنت میں رکھا گیا تھا وہ جنت اسی زمین پر تھی. کہاں تھی؟ قرآن میں جنات و عدن، یہ عدن ہے نا، عدن وہی جنت ہے. قرآن میں جنات و عدن میں آیا ہے. عدن کا گارڈن، جنت مانے گارڈن اور عدن کے مانے وہ شہر عدن ہے. یہ ہیں پاگلوں نے تفسیریں کی ہے قرآن کی. یہ سب غلط ہے. یہ دین کو خراب کرنا ہے، مسخ کرنا ہے. سارا قرآن بھرا پڑا ہے کہ جس جنت میں دادا دادی کو لے گئے تھے وہ وہی جنت الماوا ہے جو سدرۃ المنتہا سے آگے ہے. اس جنت میں رکھا گیا تھا اور پھر وہاں سے نیچے اتارا گیا تھا. اہبطا لفظ قرآن میں آیا ہے. اگر زمین کی جنت ہوتی تو وہاں سے تو نکالا جاتا، وہاں تھوڑے اتارا جاتا نیچے. غرض اس زمین پر دادا دادی کو پیدا کر کے آسمانوں سے آگے جو جنت ہے اس جنت پہ دونوں کو لے جایا گیا، وہاں بسایا گیا. ایک لمبے عرصے تک وہ وہاں رہے، پھر وہاں سے نیچے اتارا گیا. دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے.
یہ بھی حضور سے پہلے پیش آیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسم کے ساتھ اس زمین پر سے اٹھا کر کے آسمانوں میں اٹھا لیا گیا ہے. کون سے آسمان میں نہیں معلوم. اور پھر قیامت کے قریب میں وہ اس زمین پر اترنے ہیں. یہ دو واقعے حضور سے پہلے پیش آ چکے ہیں. اب اگر تیسرا واقعہ حضور کا پیش آیا کہ حضور جسم کے ساتھ آسمانوں پر گئے اور وہاں سے اترے, تو اس میں کیسی ایسی کون سے تعجب کی بات ہے؟ وہ دو صحابہ جو یہ کہتے ہیں کہ روحانی معراج ہوئی تھی, ان کی کیا دلیل ہے؟ اس کا کیا جواب ہے؟ یہ بہت لمبا موضوع ہے, تمہیں کیا لینا اس سے. ان کی بھی قرآن ہی میں سے دلیل ہے, اور اس دلیل کا جواب بھی ہے. اس سارے کو چھیڑنا بیکار ہے. جو تمام صحابہ کی رائے ہے اور اس پر جو اشکال ہوتا ہے اس کا میں نے جواب دیا کہ ایک طرف تو حضرت ام ہانی مشورہ یہ دے رہی ہیں, ایک طرف قرآن کا اتنا زوردار انداز بیان ہے. پھر جب مکہ والوں نے امتحان لیا تھا تو انہوں نے پوچھا ہمارا فلاں قافلہ جو گیا ہے شام, وہ واپسی میں راستے میں کہاں ہے, فلاں چیز کیا ہے, سب نشانیاں پوچھی. حضور نے سب بتائی کہ تمہارا قافلہ فلاں جگہ پر ہے. اور حضور نے فرمایا کہ تمہارے قافلے کے پاس سے میں گزرا تو فلاں آدمی کا اونٹ گم ہو گیا تھا, وہ اونٹ گم تلاش کرنے گیا ہوا تھا, اس کی وجہ سے قافلہ رکا کھڑا تھا. جب تمہارا قافلہ آئے تو پوچھئے اس سے. یہاں تک کہ ہوتے ہوتے انہوں نے پوچھا کہ بیت المقدس کی نشانیاں بتاؤ, اس میں دروازے کتنے ہیں, کھڑکیاں کتنی ہیں, کھوٹیاں کتنی ہیں. اب حضور کو پریشانی ہوئی کیونکہ آپ مدینہ مسجد میں گئے اور جا کر کے تقریر کر کے چلا آیا. آپ کہیں کہ مدینہ مسجد کے دروازے کتنے ہیں, مجھے کیا معلوم کتنے, کہ وہاں کھوٹیاں کتنی ہیں, مجھے کیا معلوم کتنی کھوٹی ہے. یعنی تم نہیں گئے, یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں کھوٹیاں گننے گیا تھا, دروازے گننے گیا تھا. تو کوئی حضور بیت المقدس میں کھوٹیاں اور دروازے گننے گئے تھے, جو حضور کو پریشانی ہوئی. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ نے بیت المقدس حضور کے لیے کھول دیا, منکشف کر دیا. حضور مکہ میں بیٹھے ہیں, بیچ کے پردے ہٹ گئے, حضور کو ہی مکہ میں بیٹھے ہوئے بیت المقدس نظر آتا ہے. انہوں نے پوچھا کھوٹیاں کتنی, حضور نے گن کے بتا دی اتنی. دروازے کتنے ہیں, حضور نے گن کے بتا دیے اتنے. جتنی باتیں انہوں نے پوچھی حضور کو بیت المقدس نظر آ رہا, وہ ساری باتیں بتا دی. تو پھر کیا کہنے لگے؟ بیت المقدس کی نشانیاں تم نے سب صحیح صحیح بتائی ہیں. بیت المقدس کی جو نشانیاں تم نے وہ تو سب صحیح صحیح بتائی ہیں, مگر تم بول رہے ہو جھوٹ. ماشاء اللہ. اب اس پاگل پن کا کیا جواب ہے کہ تم نے نشانیاں تو سب صحیح بتائی ہیں, کوئی غلطی نہیں کی, مگر تم جو کہہ رہے ہو مجھے معراج ہوئی ہے, جھوٹ بول رہے ہو. استغفر اللہ. اب بولو, ایک آدمی خواب دیکھتا ہے رات میں, اور صبح اگر دوستوں سے خواب بیان کرے کہ میں انڈیا گیا تھا ہوائی جہاز میں, اور بامبے تھا, اور وہاں سے کار میں فلاں جگہ پہنچا, یوں ہوا یوں ہوا, تو کوئی امتحان کرے گا؟ کوئی امتحان نہیں کرے گا. ایسے تو خواب آتے ہی رہتے ہیں. اب کوئی یہ پوچھے کہ تم انڈیا گئے تھے, کون سے پلین میں گئے تھے, اور اس میں کیا پائلٹ کون تھا, اور اس میں ہاسٹیج کو ہاسٹیج کہتے کیا کہتے ہیں, ہاسٹیج کون کون تھی. اب خواب دیکھنے والے سے ایسی کوئی باتیں پوچھا کرتے ہیں؟ غرض کہنا یہ ہے کہ یہ جو سارا ہے یہ صاف دلیل ہے کہ معراج جسم کے ساتھ ہوئی ہے. خواب کے بارے میں یہ سب باتیں نہیں ہوتی. اس کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ معراج کا اصل مقصد کیا ہے, کیوں ہوئی معراج. 3 مقصد ہیں معراج کے, اسے سمجھ کر کے بعد ہم ختم کر دیتے اس موضوع کو. 3 مقصد ہیں. پہلا مقصد ہے نماز کی اہمیت ظاہر کرنا, کہ سارے احکام زمین پر اتارے اور نماز کی فرضیت کے لیے وہاں بلائے, اور وہاں بلا کر نماز کو فرض کیا گیا. نماز کی اہمیت شریعت میں نماز کی کیا اہمیت ہے اس کو واضح کرنے کے لیے, امت کے لیے واضح کرنے کے لیے سارے احکام یہاں اتارے, نماز وہاں بلا کر فرض کی گئی. دوسرا مقصد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کا امام الانبیاء ہونا علی رؤوس الاشہاد ظاہر کرنا ہے,
کہ تمام نبیوں کے امام حضور ہیں. وہ جو بیت المقدس میں سب انبیاء ساتھ میں آئے تھے اور فجر کی نماز میں حضور امام بنے تھے اور سب مقتدی بنے تھے، تمام انبیاء مقتدی بنے تھے، تمام نبیوں کے امام حضور. تو حضور کا امام الانبیاء ہونا یہ ظاہر کرنا تھا. امام الانبیاء ہونے کے لیے ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ سارے انبیاء مکہ آ جاتے اور حضور مکہ میں ان کی امامت کرتے، تب بھی تو امام الانبیاء ہو جاتے. حضور کو بیت المقدس لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک مسئلہ سمجھو. ہماری یہ مسجد ہے، وہاں ایک بہت بڑے مولانا تشریف لائے ٹورنٹو میں سے یا کینیڈا میں سے یا دنیا کے کسی ملک میں سے. نماز کا وقت ہوا، تکبیر ہوئی، مصلی پر آگے بڑھیں گے پرماننٹ امام. وہ حضرت جی جو آئے وہ تو بہت بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، ان کا حق یہاں نہیں. میرا گھر ہے، میرے گھر مہمان آئے، بڑے بڑے ہاتھی جیسے مہمان آئے، بڑے بڑے بزرگ. نماز کا وقت ہوا، جماعت ہوگی، میں گھر کا مالک میزبان ہوں، میں امامت کراؤں گا، مہمان کا حق نہیں. ہاں، مسجد کے امام صاحب اجازت دیں یا درخواست کریں تو پھر وہ مہمان آگے بڑھ سکتا ہے. میرے گھر میں میں اجازت دوں یا درخواست کروں تو مہمانوں میں سے کوئی نماز پڑھا سکتا ہے. یہ مسئلہ ذہن میں رکھ کر کے اب سنو. اگر سارے انبیاء مکہ آتے تو حضور میزبان ہوتے، انبیاء مہمان ہوتے. اور جب حضور میزبان ہیں تو نماز میزبان ہی پڑھائے گا، مہمان نہیں پڑھائے گا. تو اگر سارے انبیاء مکہ آتے اور حضور نماز پڑھاتے تو حضور کا امام الانبیاء ہونا ظاہر نہ ہوتا. حضور تو امام اس لیے بنے کہ حضور میزبان ہے اور میزبان نماز پڑھایا کرتا ہے. ایک ایسی جگہ جہاں حضور کا کوئی حق نہیں ہے میزبان ہونے کی حیثیت سے، سب برابر ہے. اب جبرائیل ایک کو ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیے. بیت المقدس میں کوئی میزبان بھی نہیں، کوئی مہمان بھی نہیں، سب ٹور میں ہیں. وہ تمام انبیاء یوں اترے ہیں، حضور یوں تشریف لے گئے ہیں، بیت المقدس میں سب اکٹھا ہوئے ہیں، سب برابر ہے. حضور اور تمام انبیاء برابر ہیں. برابر کس بات میں؟ مہمان میزبان نہ ہونے میں. کوئی مہمان بھی نہیں، کوئی میزبان بھی نہیں. اب کون نماز پڑھائے گا؟ اب جو نماز پڑھائے گا وہ امام ہوگا. اور حضرت جبرائیل نے باقاعدہ حضور کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیے. چنانچہ حضور نے نماز پڑھائی اور اس طریقے پر حضور کا امام الانبیاء ہونا متعین کر دیا گیا. معراج کی ایک دوسری حکمت یہ ہے. تیسری حکمت بہت اہم جو اجمالاً آپ کے سمجھ میں آئے گی، تفصیل سے نہیں سمجھ میں آئے گی. وہ یہ ہے کہ ایک تو دنیا یہ ہے نیچر کی دنیا، میٹیریل کی دنیا، مادی دنیا، اور ایک دنیا ہے آؤٹ آف نیچر، ماورائے طبیعہ، غیر مادی دنیا. غیر مادی دنیا آسمانوں کے اوپر شروع ہوتی ہے دور تک، اور پھر اور آگے جنت اور جہنم. یہ جو پوری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ امت کو ڈیٹیل امت کے سامنے ڈیٹیل بیان کرنے کے لیے پہلے حضور دیکھیں گے تو وہی تو بیان کریں گے. حضور نے حدیثیں پڑھو، حدیثوں میں جنت، جہنم، آسمان، آسمانوں سے اوپر کے 4000 حدیثیں ہیں، اور جنت کی ایک ایک بات حضور نے بیان فرمائی. پچھلے تمام انبیاء کا ریکارڈ موجود ہے. یہ بائبل ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، 103 کتابیں ہیں بائبل میں. پوری بائبل پڑھو، جنت جہنم کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں، کچھ حالات نہیں. اور حدیثوں میں، قرآن میں تو ہے ہی لیکن قرآن میں بھی زیادہ نہیں ہے. حدیثوں میں تو جنت اور جہنم کے ایک ایک بات کی اتنی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. وہ تفصیلات اس طرح بیان کی کہ حضور نے وہ سارا گھوم کر دیکھا ہے. معراج میں ساری جنت دیکھی ہے حضور، اور جہنم کا معائنہ کروایا ہے، اور جنت میں ایک ایک چیز. جنت میں حضور جنت میں گھوم رہے ہیں،
اور ایک عورت دیکھی حضور نے، وہ اس کے ہونٹ کالے تھے، لاساؤ، اور گندمی رنگ کی تھی، جیسے ہمارا رنگ ہے ایسے گندمی رنگ کی، اور ہونٹوں میں ہلکی ہلکی سیاہی۔ اچھا، حضور جب جنت کو گھوم رہے تھے تو جو بات نہیں سمجھ میں آتی تھی جبرائیل سے پوچھتے تھے، جبرائیل ساتھ میں تھے، تو حضور نے پوچھا ما ہذہ یا جبریل، جنت میں تو حوریں ہوتی ہیں، حور کے معنی گوری عورتیں، اور یہ تو گندمی رنگ کی عورتیں ہیں، اور اس کے ہونٹ بھی میں سیاہی، جنت میں ایسی عورت کا کیا مطلب؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب بتایا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ حضرت جعفر طیار کو ایسی عورت پسند ہے، اس لیے اللہ نے یہ عورت جعفر طیار کے لیے پیدا کی، یعنی وہ بھی حور ہے، دنیا کی عورت نہیں ہے، وہ بھی حور ہے، مگر حضرت جعفر کو ایسی عورت پسند ہے تو اللہ نے ان کے لیے حور ایسی بنائی۔ حضور نے فرمایا حضرت عمر سے کہ عمر میں جنت میں گھومتا گھومتا تمہارے محل پر بھی پہنچا تھا، حضرت عمر کا جو محل جنت میں تھا میں اس پر بھی پہنچا تھا، بڑا شاندار۔ میں نے پوچھا کہ بھائی اتنا شاندار محل کس کا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بتلایا کہ عمر ابن خطاب کا ہے۔ تو میرا یہ ارادہ ہوا کہ اندر جا کر تمہارا محل دیکھوں، اپنے دوست کا گھر ہوتا تو آدمی دیکھتا ہے، جان پہچان والا، لیکن میں جب اندر جانے لگا تو اس کے صحن میں ایک عورت وضو کر رہی تھی، تو مجھے تمہاری غیرت یاد آئی اور میں اندر داخل نہیں ہوا۔ تو عمر بڑے غیرت مند ہیں، اور ان کے گھر میں کوئی عورت ہے تو ان کی عورت ہے، وہ صحن میں وضو کر رہی تھی تو میں پیچھے ہٹ گیا، تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوا، میرا ارادہ تمہارا گھر دیکھنے کا تھا۔ تو حضرت عمر رو پڑے اور کہنے لگے علیک یا رسول اللہ غارو، کیا آپ کے گھر میں آنے پر بھی مجھے غیرت آئے گی؟ اتنی باریک ڈیٹیلیں حدیثوں میں آئی ہیں، یہ ساری ڈیٹیل حضور نے کہاں سے بیان کی؟ سارا دیکھا ہے۔ جہنم میں روایت آتی ہے کہ ایک جگہ جہنم میں دیکھا کہ تندور ہے، اس میں ننگے مرد اور عورتیں جل رہے ہیں، فلاں جگہ نہر کے اندر یوں ایک آدمی ہے، خون کی نہر ہے، وہ آدمی باہر آتا ہے تو باہر والا پتھر مارتا ہے، وہ اندر جاتا ہے، یہ سب جہنم کے مناظر ہیں جو حدیثوں میں آئے ہیں۔ اب یہ سارے مناظر امت کو بیان کرنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ قرآن میں وحی آئی، تو قرآن کتنا بڑا ہو جائے گا، ہمارے حافظ اب 30 پارے یاد کرتے ہوئے تو تھک جاتے ہیں، کتنا یاد کریں؟ اور اگر مضمون آئے اور اس مضمون کو حضور اپنے الفاظ کا جامہ پہنا ہے تو حضور تو دیکھا ہو تو الفاظ کا جامہ پہنا ہے، دیکھے بغیر کیسے پہنا ہے؟ اسی لیے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے بندے کو اس لیے لے گئے تھے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ دکھلائیں ہم اس بندے کو ہماری نشانیوں میں سے۔ چنانچہ حضور سب دیکھ کر آئے۔ ایک مولانا صاحب نئے نئے آتے ہیں کینیڈا، یا کوئی مولانا صاحب نہ کوئی بھی ہو، پھر جب واپس جاتا ہے تو سارے گاؤں والے اکٹھا ہوتے ہیں، کینیڈا کیسا ہے، وہ صبح سے شام تک وہ لیکچر پلاتا ہے، ایسا ہے، تھکتا ہی نہیں بیان کرتے کرتے۔ تو دیکھا ہے یہاں تبھی تو بیان کر رہا ہے، اگر دیکھا نہ تو کیا بیان کرے؟ تو تمام انبیاء نے جنت اور جہنم کے وہ احوال اپنی امتوں کے سامنے نہیں پیش کیے ہیں جو آخری پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت و جہنم کا نقشہ کھینچا ہے۔ پڑھو حدیثیں اور پڑھو اہل کتاب کی کتابیں، اہل کتاب کی 100 کتابیں، بائبل میں 100 کتابیں ہیں، 100 کی 100 پڑھو، حدیثوں میں جنت و جہنم کا جو تذکرہ ہے اس کا کروڑواں حصہ بھی ان کتابوں میں نہیں۔ یہ جو اتنی ڈیٹیل حدیثوں میں حضور نے جنت و جہنم کی پیش کی ہے وہ اسے دیکھ کر آئے ہیں، اور دیکھ کر آ کر ساری چیزیں یہ پیش کی گئی ہیں۔ یہ موٹی موٹی میں نے 3 حکمتیں بیان کی معراج کی، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اتنی حکمتیں ہوتی ہیں کہ بندہ اسے سمجھ بھی نہیں سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔